السلام علیکم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ سمجھا؟ سورہ نساء آیت 36، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ تو یہ لفظ وعبد اللہ عبد اللہ بولتے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کی باتوں پہ چلنا، اللہ کی بندگی کرنے کو بولتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو اللہ بول رہا ہے اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ بندگی صرف خالص اللہ ہی کی ہونا چاہیے، بندگی میں اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شریک مت کرو، خالص اللہ کے آرڈر پہ چلو، اللہ کی باتوں پہ چلو۔ تو وہ عبد اللہ ہے نا، عبداللہ نام رکھتے نا بچے لوگ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کی بندگی کرنے کو وہ عبد اللہ بولتے ہیں، سمجھا؟ اور خالص بندگی اللہ ہی کے لیے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2، سورہ زمر آیت نمبر 2، اور خالص پیور، ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے، مخلصین اللہ الدین۔ سورہ زمر آیت 2 کھول کے دیکھو آپ، آیت نمبر 2، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی خالص کرو، سمجھا؟ خالص یعنی ایک دم پیور، اللہ کی ٹوٹل اوبیڈینٹ، سمجھا؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ لا تعبدوا الشیطان، لا تعبدوا الشیطان، سورہ یاسین آیت نمبر 60 کھول کے دیکھو آپ، جو بولتا ہوں لکھ لو پین سے، نمبر آیت اوپر لکھ کے آتا ہے، اس کو چیک کرو۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو، خالص بندگی کرو۔ سورہ زمر آیت 2 میں، یعنی صرف اللہ کی باتوں پہ چلو، بندگی صرف اللہ۔ شیطان کی باتوں پہ چلو گے تو عبد الشیطان، یہاں عبداللہ اللہ کی بات پہ چلنے والا، عبد الشیطان شیطان کا بندہ ورڈ ہے، دیکھو آپ، لا تعبدو، تعبدو شیطان، عبد شیطان، عبد اللہ، سمجھا؟ سورہ نساء 36، وہ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ اور یہاں سورہ یاسین آیت 60 میں، لا تعبدو شیطان، لا یعنی نہیں، تعبدو شیطان، شیطان کی بندگی مت کرو۔ بندگی کو بولتے عبادت۔ لوگ کیا سوچتے معلوم؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہی ہے عبادت۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی بات پہ چلنے والے کو بولتے ہیں۔ اس میں سب آ گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، سمجھا؟ کسی کا حق نہیں ماننا، ملاوٹ نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب عبد اللہ میں آتا ہے، اللہ کی بندگی، سمجھا؟ اللہ کی بات پہ زندگی گزاریں گے تو عبد اللہ، اور شیطان کی بات پہ زندگی گزاریں گے دنیا میں تو عبد الشیطان، شیطان کا بندہ، عبد الشیطان۔ سورہ یاسین آیت 60، عبد اللہ، سورہ نساء آیت 36، سورہ نساء، عبد اللہ، عبد الشیطان، دونوں ورڈ ہے، دونوں ہے۔ تو عبداللہ، عبداللہ کی بندگی، اللہ کی باتوں پہ چلنا، زندگی کی لائف اللہ کے اکارڈنگ لائف گزارنا، دنیا میں جو جیسا بولا ہے صحیح طریقے سے لائف گزاریں گے، اللہ کے اکارڈنگ آرڈر پہ چلیں گے تو عبداللہ، جنت۔ اور شیطان کی باتوں پہ چلو گے، جو اللہ منع کیا شیطان اس اپوز کرتا ہے۔ اللہ بولتا چوری مت کرو، شیطان بولتا کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دماغ میں ڈالتا ہے۔ گھپلے کرو، حق مارو، گالی دو، پکچر دیکھو، گندے گندے فلم دیکھو، سب شیطانی باتیں۔ شیطانی کی بات پہ چلنا شیطان کا بندہ ہے نا، کتنی بھاری بات ہے۔ شیطان کی باتوں پہ چلے سیدھا جہنم، پہلے سے کلمہ پڑھتا رہے، چاہے رسول کو مانتا رہے، کچھ بھی نہیں، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سچ بولتا ہے تو اللہ کی بات پہ چلتا ہے نا، جب بولتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، مالک، تو مالک کے حکم پہ چل رہا ہے کیا؟ تو نہیں چل رہا ہے نا، تو پھر جھوٹا ہے، منہ سے بول رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، جھوٹا ہے، چیٹر، لائر، سمجھا؟
کس کی بات پہ چل رہا ہو؟ شیطان کی، ہے نا. تو اللہ بول رہے ہیں اللہ کی بندگی خالص کرو. سورہ زمر آیت 2، خالص، پیور ایک دم، ذرا بھی دوسرے کی اوبے آرڈر پہ نہیں چلنا. اس کو بولتے بندگی خالص، اللہ کی بندگی. سورہ زمر آیت 2. اس کو بولتے عبد اللہ. اللہ کے خلاف جو بھی دنیا میں تم کام کر رہے ہو، الٹ پلٹ اللہ کے آرڈر کے خلاف، تو تم شیطان کا بندہ ہے، عبد الشیطان ہے تم. سمجھا؟ شیطان اس کے نقشے قدم پہ چلنے والے سب جہنم میں جائیں گے. کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہے. نماز روزہ کر کے چٹنگ گھپلا. نماز بری بات سے روکتی، نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے. نماز روکتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت 45 بے شک نماز بے حیائی بری بات سے روکتی ہے. بے حیائی بری بات شیطان کا آرڈر ہے، اس پہ چلیں گے تو نماز کیا فائدہ پڑھ کے. نماز یہاں پڑھ رہے ہم تیری بندگی کرتے ہیں. ایاک نعبد، عبدو ہے نا ورڈ، عبدو، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. عبد اللہ، تجھے سے مدد مانگتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت. عبادت کا مطلب ہے سب کام اللہ کے اکارڈنگ کرنے کو بولتے ہیں عبادت. لیکن لوگ سوچتے کہ ایک نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ عبادت ہے، نفل تہجد. ارے یہ تو موٹی بات ہے، سب عبادت، یہ بھی بندگی. اللہ کا آرڈر ہے نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، تو آرڈر پہ چلنا بندگی. یہ بڑے بڑے آرڈر معلوم ہے سب کو، اور چھوٹے جو آرڈر ہے وہ سب الٹ پلٹ. ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ بول رہا ہے. ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، ملاوٹ کر کے سامان مت بیچو، جھوٹ مت بول کے دھوکہ دے کے مت بیچو سامان. یہ سب آرڈر ہے نا. تو نماز روزہ ہی خالی کریں، باقی ادھر گھپلا. تو نماز بری بات سے روکتی ہی لکھا ہے. تو آپ کی جو جتنی بری بات ہے رکنا چاہیے نا. نماز پڑھ رہے تو سب بری بات رکنا چاہیے، تو تمہاری نماز پرفیکٹ ہے، ٹرو ہے، سچی نماز ہے. ورنہ جھوٹی نماز، منہ سے بولتا ہم تیری بندگی کرتے ہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے خالی نماز روزہ حج نہیں، سب آ گئے اس میں. نماز روزہ حج بھی آ گیا، اور سارے ارکان. تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے آرڈر پہ چلتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عبادت. عبد اللہ. نہیں تو غلط کام جتنے بھی کرے تو عبد الشیطان. یا نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ کا کام، باقی زمین ہڑپ لو، لون لو، سود بیاج انٹرسٹ سے، سب شیطان کا. عبد الشیطان. یا عبداللہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں عبداللہ بولتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور باقی دوسرے کام وہ بھی تو عبادت ہی ہے. چوری کر کے سامان لانا، جھوٹ بولنا، کسی کا فراڈ کرنا، زمین ہڑپ کر لینا رشتہ دار کی، یا پراپرٹی میں حصہ نہیں دینا بیٹی کو، بہن کو. بہت خطرناک بات ہے نا یہ سب. تو اللہ کر، یعنی شیطان کی بات پہ چل رہے. یہاں عبد الشیطان بھی ہے، عبداللہ بھی ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ فارمیلٹیز، بس ریچولس ہے، خالی بس پڑھ رہے، باقی سارے کام الٹ پلٹ. تو سیدھا یہ بھی ایک ون آف دا ٹائپس آف شرک، ایک طریقے کا یہ بھی شرک ہی ہے. سمجھا؟ اللہ کی اطاعت میں شیطان کی بھی اطاعت ہے. اللہ کی بندگی بھی کر رہے، شیطان کی بھی بندگی کر رہے، تو شرک ہے. تو اسی لیے مخلصین بولا اللہ نے، لہ الدین. سمجھا آپ؟ سورہ زمر آیت 2، خالص بندگی کرو. دین کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. مخلصین لہ الدین، خالص دین اللہ ہی کے لیے. دین کا مطلب ہے وے آف لائف، طریقے زندگی کو بولتے دین. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے، عربی ورڈ ہے دین، طریقے زندگی، دین. تو اللہ کے مطابق، اور اللہ کے خلاف آدھا کام اللہ کا، آدھا شیطان کا. عبداللہ بھی عبد الشیطان، شرک ہے یہ بھی ایک طریقے کا. اسی لیے بولا سورہ نساء 36 میں، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور شرک اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں. اس بندگی میں بھی شرک نہیں چلے. آدھا اللہ کی بات، آدھی شیطان کی بات. شرک یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے. سمجھا؟ شرک، اطاعت میں شرک. خالی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سب بات. یہ سب ایک دم باریک باریک اللہ بات بتایا ہے. کئی طریقے کی شرک ہے اللہ بتا رہا ہے. یہ بھی ایک ٹائپ، ون آف دا ٹائپس آف شرک. شرک ہے ایک طریقے کا ہی. اللہ کی بھی اطاعت کرے، شیطان. وہ ہے نا سورہ بقرہ آیت 85 میں، افتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفروا ببعض. تم کتاب قرآن کے بعض حصے کو مانتے ہو، کتاب کے بعض حصے کا انکار کرتے ہو. انکار ہے نا عمل. انکار کرنا نہیں بھی انکار کیا، عمل تو میں نے شیطان کی باتوں پہ چل رہے، عمل کر رہے شیطان کے آرڈر.
شیطان کیا بری بات کا آرڈر دیتا، غلط کام کا آرڈر دیتا شیطان، غلط کام کرو، تھاٹ آتے نا، وہی شیطان کا آرڈر ہے. اللہ بولا منع، شیطان بولتا نہیں کرو. اللہ بولتا مت کرو، شیطان بولتا کرو. تو شیطان کی بندگی، سمجھا. اسی لیے اللہ بولا سورہ بقرہ آیت 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورہ بقرہ آیت 208. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پورا آنا چاہیے آپ کو، اللہ کے باتوں پہ پورا آنا بول رہا ہے، ٹوٹل آنا بول رہا ہے اللہ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کی نقش قدم باتوں پہ مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم کو جہنم میں لے جائے گا اس کی بات پہ چلے گا. سمجھا. بہت اہم باتیں ہیں، سب باتیں غور کرنا ہے. اگر آپ یہ سب باتوں پہ چلو گے تو ہی جنت ہے. خالی نماز روزہ حج زکات کر کے نہیں ملنے والی جنت، یہ بات یاد رکھنا آپ میری. اگر نماز صحیح رہتا تو اللہ نہیں بولتا نماز پڑھنے والے کی خرابی، جو یتیم کو دھکے دیتے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے اور نماز پڑھتے تو ایسی سستی سے کاہلی سے. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی خرابی. جو نماز سورہ ارایت الذی میں ہے نا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے نمازیوں کی خرابی اللہ کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ نماز پڑھ کے الٹ پلٹ کام، سمجھا. کھانا نہیں کھلانا، مسکین کو دھکے دینا، جھڑکی دینا. نماز بھی پڑھے تو سستی کاہلی سے، دکھاوے کے لیے لوگ میرے کو نمازی سمجھے، میرے کو کہ نیک ہے. ریاکاری اس کو بولتے، یہ بھی ایک شرک ہے، دکھاوا شرک. تو آپ سمجھے، عبداللہ جنت، عبد الشیطان جہنم. اللہ کی بات پہ چلنا عبداللہ، ٹوٹل بات پہ اللہ کے چلنا عبداللہ، اور شیطان کی بات پہ چلنا عبد الشیطان. سمجھے، شیطان کا بندہ. سب سمجھو آپ کیا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ بتایا، ویسے طریقے سے آپ زندگی گزارو. کام دھندا، لین دین، بزنس، کاروبار اکارڈنگ ٹو اللہ. انٹرسٹ، سود، بیاج سے بچنا، یہ تو سب سے مین ہے بزنس کے اندر. سمجھا. جو لیا، سائن کیا، جو وٹنس بھی دیا، حدیث میں آیا جس نے وٹنس بنا وہ بھی جنم میں جائے گا. اتنا ڈینجر ہے انٹرسٹ، سود کا معاملہ. سمجھا. بچو یہ سب باتوں سے، شیطان کے نقش قدم سے بچو. شیطان کی باتوں پہ چلنا، شیطان کی بات کیا، اللہ کے خلاف. جو تم اللہ کے آرڈر کے خلاف آپ تم عمل کرو گے تو شیطان کی آٹومیٹکلی اطاعت. اللہ کی نافرمانی، شیطان کی اطاعت. اللہ کا بولا مت کرو، شیطان بولتا کرو. سمجھا. اللہ کوئی کام، اچھا کام بولتا کرو، شیطان بولتا مت کرو. اپوز. سمجھا. عبد الشیطان، شیطان کا بندہ. اب کون جو غلط کام کر رہے ہو تھوڑی مانے گا میں شیطان کا بندہ، میں تو اللہ والا. وہ مانے گا؟ میں کام وہی کر رہا ہے جو شیطان آرڈر دیا ہے، دماغ میں جو ڈالا غلط کام وہ کر رہا ہے. اور یہاں کلمہ پڑھا ہے خالی دکھ، کلمہ میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، سب کام شیطان کا. کیا ہے؟ سیدھا جہنم میں. پتہ ہی نہیں ہے کون بولتا، عالم مفتی بتاتے نہیں نا عوام کو. عبداللہ، عبد الشیطان کا مطلب کیا بتاؤ نا. کہ تم کلمہ پڑھ کے آدھا کام اللہ کا آدھا شیطان کا، شرک ہے، سیدھا جہنم. سمجھا. سورہ انعام بھی کھول کے دیکھ لو، یہ بھی یاد آ گئی. سورہ انعام میں اگر تم نے شیطان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو. اطاعت، شیطان کی اطاعت یعنی شیطان کی باتوں پہ چلنا، غلط کام کرنا، شیطان کی باتوں پہ چلنا، یہ بھی شرک ہے. اب کیا ہے شرک؟ کیسی ہے؟ لوگ بولتے وہ شرک نہیں، یہ بھی تو شرک ہے. اللہ بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا. کھولو قرآن، پڑھو، ترجمے سے سب نالج آئے گا. واسٹ نالج، ایک دم پرفیکٹ پیور نالج. اللہ کا میسیج ہے قرآن، اللہ کا میسیج ہے. جبریل انجل فرشتے لے کے آئے، بہت بڑی ہستی. سمجھا. اس کا لایا ہوا قرآن گھر میں قیمتی ہے کہ نہیں بھائی؟ بہت قیمتی. جنت کا راستہ بتائے گی، جہنم سے بچنے کا سب ٹوٹل نالج، پرفیکٹ نالج. رائٹ. آپ علم حاصل کرو، قرآن کا علم، پیور علم، ہدایت، ملاوٹ سے پاک قرآن. سمجھا. عربک ٹیکسٹ، اس کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر، شان نزول، حدیث، سے تینوں میں مکسچر ہے. سمجھا. ملاوٹ ہے. حدیث میں بھی ملاوٹ ہے، صحیح غلط دونوں ہے. شان نزول میں بھی صحیح بھی ہے، غلط بھی. آپ نہیں جج کر سکتے جب تک ٹوٹل قرآن کا نالج نہیں رہے گا، عربک ٹیکسٹ کا.
ترجمہ وہ نالج رہے گا تو آپ تفسیر بھی پہچان سکتے کتنا عالم صحیح بول رہا ہے کتنا غلط بول، حدیث کتنی صحیح ہے کتنی غلط حدیث ہے دشمن کی، اور شان نزول اکارڈنگ ٹو ہے کہ غلط ہے. فل قرآن کا نالج، ایک بک کا نالج اپنی زبان میں پڑھو، ٹرانسلیشن سب پتہ چلے گا. سمجھا؟ آسان ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40 4 آیت ہے سورہ قمر میں. ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، بار بار بول رہا آسان ہے آسان ہے آسان ہے. میں پڑھا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. مدرسے میں کبھی نہیں گیا، عربی بھی نہیں سیکھا، بس اپنے آپ آگے تھوڑا سیکھتے سیکھتے. مدرسے میں نہیں گیا میں، مولانا کے پاس بھی نہیں گیا، اپنے آپ لایا سب لا کے چیک ڈکشنری قرآن الگ الگ ٹرانسلیشن. آسان ہے، ایزی. میرے کو ایزی، آپ کو بھی ایزی. پڑھیں گے تو ایزی، نہیں پڑھیں گے تو ہارڈ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.